أشهد أن لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم بزرگ و دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ اور تجربے کار آموز نصیحت سنانے والا ہوں کہ مدرسے کے طلباء جب مدرسے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے دل میں کیا کیا ارمان ہوتے ہیں، اور ان کے والدین کے، ان کے گھر والوں کے، ان کے محلے بستی والوں کے ان کے ساتھ کیا کیا خواہشیں جڑی ہوتی ہے، اور جب وہ طلباء وہ طالب علم ان کی امیدوں پر پورا نہیں اتر پاتے تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو تھوڑا سا وقت نکال کر اس ویڈیو کو اول سے آخر تک لازمی دیکھیں. اگر آنسو نکل آئے تو مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھنا. کب تک مدرسے میں پڑھے اپنی اور دوسروں کی زندگی ضائع کرتے رہوں گے؟ ان قریب مدارس دینیاں کھلنے والے ہیں اور ہزاروں طلباء مدارس میں جانے والے ہیں. کاش کہ یہ طلباء مدرسہ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو ضرور پڑھ لے اور عمل کر لے. امیدوں اور ارمانوں کا خون. آج صبح ہی سے گھر میں ایک خاص قسم کی ہلچل تھی. کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی بازار میں سامان لینے جا رہا ہے. ابا جان صبح سویرے بغیر نہائے دھوئے کام پر نکل گئے. بڑی بہن کی پھرتی قابل دید تھی. وہ امی کے ساتھ مل کر ٹفن تیار کر رہی تھی. چھوٹی بہن ادھر سے ادھر کودتی جا رہی تھی کہ بھیا آج مدرسے کو جائیں گے. اتنے میں چھوٹے بھائی کی آواز آئی، اماں بھیا کے لیے ناشتہ اور ضروری چیزیں لے آتا ہوں. غرض یہ کہ گھر میں عید کا سما تھا اور ایک میں تھا جو گال پھلائے شکنے چڑھائے زمانے بھر سے بیزار بیٹھا تھا. دل میں تو بار بار آ رہا تھا کہ آج تو جی لگا کر کہہ ہی دوں، مجھے مدرسہ نہیں جانا. تم لوگ یہاں مزے کرتے ہو اور میں میلوں دور وہاں جا کر اکیلا رہتا ہوں. بہت ہو گیا اب کہ میں کسی بھی حال میں مدرسہ نہیں جاؤں گا. دل ہی دل میں طرح طرح کے خیالات آتے اور جاتے رہتے. دماغ میں وسوسوں کا جال بنتا اور پھر خود بخود ٹوٹ جاتا. قسم کے ڈائلاگز ذہن میں کلبلاتے اور پھر بلی کے گردن میں گھنٹی باندھنے کا موقع آتا تو میں اپنی موت آپ مر جاتا. اسی سوچ بچار میں نکلنے کا وقت ہو گیا اور میں اوپرے دل سے کھانا کھانے کے لیے بیٹھا. ساتھ 2 لقمے لیے اور اٹھ گیا. بیچاری امی پکار رہی تھی کہ بیٹا سفر ہے کچھ تو کھا لو، مگر یہاں گھر چھوڑ کے جانے کا غم اور ساتھ میں غصہ اس پر بھی تھا کہ ابا نے صرف 2000 روپے کیوں دیے. لہٰذا اس غصے کا اظہار ضروری تھا. ابا یہ سارا ماجرا دیکھ کر سمجھ گئے کہ اصل درد کہاں ہے. بغیر کھائے چپ چاپ اٹھے اور بیڈ روم سے اپنا کرتا لائے اور جیب میں جتنے پیسے تھے ریزگاری کے سمیت 300 روپے سب نکال کر دے دیے. یہاں تک کہ آخر میں 1 روپے کا سکہ نکل آیا، وہ بھی دے دیا. خدا جانے ذہن پر کس قسم کا بھوت سوار تھا کہ کچھ سوچے بنا وہ 1 روپیہ بھی میں نے لے لیا. کن آنکھوں سے دیکھا کہ گھر کے سبھی افراد کو میری یہ حرکت نہایت ناگوار گزری، مگر کسی نے کچھ کہا نہیں تو میں نے بھی اس خیال کو ایسے ہی جھٹک دیا جیسے بے وقت آئی ہوئی مکھی اڑا دی جاتی ہے. خیر ابا تو 1 لقمہ بھی نہ کھا سکے تھے. امی نے بھی زبردستی 2 لقمے لیے اور اٹھ گئے. سب لوگ ہاتھ دھو کر ماں بدولت کو رخصت کرنے کے لیے تیار ہو گئے. چھوٹے بھائی نے، جسے پچھلے مہینے فیس نہ بھرنے کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا تھا، بیگ اٹھایا. امی نے مسکراتے ہوئے ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا اور ماتھا چوم کر بلائے لی. ابو نے سر پر ہاتھ پھیرا، کچھ نصیحتیں کیے، جس کا آخری جملہ یہ تھا، بیٹا محنت سے پڑھنا، وقت ضائع نہ کرنا، ہم بڑی مشقتوں سے تمہیں پڑھا رہے ہیں. نہ جانے اس جملے میں کیا کسک تھی کہ بے اختیار آنکھیں اوپر کو اٹھ گئی اور دل کانپ کر رہ گیا. ابو کا چہرہ گویا سپاٹا اور ہر قسم کے تاثرات سے خالی تھا. تاہم آنکھوں میں چھپا درد جھلک رہا تھا، بلکہ چھلکنے کو تھا. ہونٹوں پہ زخمی تبسم تھا اور آنکھوں میں درد کے سائے لہرا رہے تھے. امی تو ہر مرتبہ کی طرح اس بار بھی رو رہی تھی. قبل اس کے کہ مجھے سنگ دل کی آنکھیں اپنا کام کرتی، دھیمی آواز سے سلام کر کے تیزی سے زینے سے اتر گیا. اس سے قبل کہ مجھے سنگ دل کی آنکھیں اپنا کام کرتی، دھیمی آواز سے سلام کر کے میں سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا.
آج پہلی مرتبہ چھوٹا بھائی خاموش تھا۔ میں نے چھیڑا تو اسے بھی آج ہی ابلنا تھا۔ کہنے لگا بس بھیا کیا بتائے، آپ کے جانے کے بعد گھر کی کیا حالت ہوتی ہے۔ آپ کے جاتے ہی چھوٹی بہن پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے، امی بیڈ روم میں جا کر بستر پر اوندے منہ گر جاتی ہے، بڑی بہن بالکنی میں کھڑے کپڑوں کے بجائے آنسو سکھا رہی ہوتی ہے، ابو ان سب کو چھوڑ کر پتہ نہیں کیوں ہمیشہ باتھ روم میں چلے جاتے ہیں۔ تمہارے جانے کے بعد اکثر گھر میں 8 دن تک صرف کھچڑی پکتی ہے، جسے سب گھر والے اچار یا چٹنی کے ساتھ ملا کر کھا لیتے ہیں۔ سب سے برا حال گھر پر امی کا ہوتا ہے، بسا اوقات 3 دن تک کچھ کھاتی نہیں، ایک چپ سی لگی رہتی ہے۔ پورا ہفتہ گزر جاتا ہے اور ہم لوگ امی کے منہ سے ایک جملہ سننے کو ترس جاتے ہیں۔ رات کو چپکے میں دیکھتا ہوں امی کروٹیں بدلتی رہتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے ایک مرتبہ اچانک رات کو میری آنکھ کھلی، کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ دیکھا کہ امی جان مصلے پر بیٹھی دعائیں مانگ رہی ہے۔ میں قریب ہی تھا، ہچکیوں کے درمیان صرف اتنا سن پایا کہ اے اللہ میرا معاذ۔ صبح جب میں نے ابو کو قصہ سنایا تو ابو کہنے لگے بیٹا تمہاری امی تو 20 مرتبہ رات کو اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا ہوا تو روتی ہوئی بڑی بے بسی سے کہتی ہے بس یوں ہی اچانک خیال آ گیا کہ میرے معصوم بچے نے بھی کھایا ہوگا یا نہیں، اسے کوئی ستا تو نہیں ہوگا۔ اچانک خیال آ گیا کہ میرے معصوم بچے نے کھایا بھی ہوگا یا نہیں، اسے کوئی ستاتا تو نہ ہوگا۔ وہ اگر بیمار ہو گیا تو میرے لختے جگر کو کون دیکھے گا۔ اسی قسم کے جملے کہہ کر خود بھی روتی اور مجھے بھی رلاتی ہے۔ اور جس رات یہ قصہ پیش آتا ہے پھر وہ رات میری اور تمہاری امی کی مصلے پر گزر جاتی ہے۔ چھوٹا بھائی اپنے رو میں یہ سب سناتا جا رہا تھا اور میں حیرت و تعجب کے مارے بت بنا اپنی جگہ کھڑا تھا۔ چھوٹے بھائی نے کہا بھیا جس دن ہم بہن بھائی رات کو کھا پی کر فارغ بیٹھتے ہیں تو سب سے زیادہ تمہاری باتیں کرتے ہیں اور امی کھل کر تمہارے بچپن کے قصے سناتی ہے، اور ہر مرتبہ ابو آخر میں اٹھتے ہوئے یہ کہتے ہیں تم لوگ دیکھنا ایک دن میرا بیٹا بہت بڑا عالم بنے گا۔ مجھ پر ایک کے بعد ایک دیگر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے تھے اور رفتہ رفتہ حیرت کی جگہ ندامت و شرمندگی لے رہی تھی۔ گھر کے نیچے کھڑے کھڑے ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ میرا جگری دوست خالد آدم کا اور اپنے تکلفانہ انداز میں کہنے لگا بس کیا یار اتنی جلدی چل دیے، ابھی تو آئے تھے۔ میں مسکرا کے ٹال گیا تو اسے کچھ یاد آ گیا، کہنے لگا یار آج صبح غضب ہو گیا، تمہارے ابو صبح سویرے حاجی جنید کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے اور حاجی جی چلا کر کہہ رہا تھا کہ صبح صبح بھکاری قرض مانگنے آ جاتا ہے، حیثیت نہیں ہے تو اپنے بیٹے کو نوکری پہ کیوں نہیں لگاتا، کیوں حرام کا مدرسے میں کھانے کے لیے ڈال رکھا ہے، اور اس سے پہلے والے سال بھی تو بچے کے بہانے قرض لے گیا تھا، وہ تو ابھی تک نہیں دیا، اور پتہ نہیں حاجی کیا کیا بکتا رہا۔ آخر میں کالر پکڑ کر اس نے ابا کو ایک تھپڑ مار دیا اور جیب سے 2000 کے نوٹ نکال کر یہ کہتے ہوئے منہ پر ماری کہ لے بھکاری، آئندہ ہفتے کسی بھی حال میں مجھے سب پیسے واپس چاہیے۔ ابو نیچے گری ہوئی نوٹ اٹھا کر سر جھکائے آگے بڑھ گئے۔ صبح کا وقت تھا، سناٹا تھا، یہ منظر میرے سوا کسی نے نہیں دیکھا۔ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے لپک کر پوچھا چچا جان آپ تو محلے کے شریف اور عزت دار آدمی ہیں، آخر اس کمینے حرامی بڈھے سے اتنا دبنے کی کیا ضرورت ہے، یہ سب ذلتیں کیوں برداشت کر رہے ہیں، کیا ہم دوست لوگ مل کر اس بڈھے کو ٹھکانے لگا دیں؟ ابا جی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے نہیں جی، اگر میں 2000 لے کر نہیں گیا تو میرا بیٹا مدرسے میں نہیں جا پائے گا، اور میں اس کو پڑھا کر جنت کمانا چاہتا ہوں، دائمی جنت کے لیے عارضی ذلت برداشت کر رہا ہوں۔ یہ قصہ سن کر میرا حال یہ تھا کہ کاٹوں تو بدن میں خون نہیں، میری نظروں کے سامنے گھر سے نکلتے وقت پیسوں والا قصہ گھوم گیا، میں اپنے آپ کی نظروں میں ذلیل ہو گیا تھا۔ چھوٹا بھائی مجھے دیکھ رہا تھا،
مگر میں اس سے نظر ملانے کے قابل نہ تھا۔ مجھے زمین اپنے پیروں تلے کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خالد تو یہ حادثہ سنا کر چلا گیا اور چھوٹا بھائی بیگ اٹھا کر چپ چاپ آگے کو نکل دیا۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ مسجد کے قریب ہی ناظرے کے بوڑھے استاد مل گئے۔ انہوں نے بڑی شفقت کے ساتھ سر پر ہاتھ پھیرا، دعائیں دی اور کہا، بیٹا محنت سے پڑھنا، بڑی مدت کے بعد اس بستی سے کوئی عالم بنے گا۔ تم سے بڑی امیدیں وابستہ ہے، تم ہماری پونجی ہو، اپنے آپ کو ضائع مت کر دینا۔ میں انہیں کیا جواب دیتا کہ اب تک کی زندگی تو ضائع ہی کر رہا تھا۔ بستی سے نکلتے وقت اچانک کسی نے آواز دی، رک جاؤ بیٹا۔ مڑ کر دیکھا تو بستی کے بوڑھے بابا جی تھے۔ بڑی مشکل سے چوراہے پر بچھی چارپائی سے اٹھے، لکڑی کے سہارے ٹیک لگاتے ہوئے آئے، قریب آ کر محبت پاش نظروں سے دیکھا اور آپ دیدہ ہو کر کہنے لگے، تم مدرسہ جاتے ہو؟ دل بڑا خوش ہوتا ہے بیٹا، ہم گناہ گاروں کے لیے دعا کرنا۔ اپنی زندگی میں کچھ نہ کر پائے، اب تم جیسے بچوں کے سہارے جی رہے ہیں کہ جنت میں تم جاؤ گے تو تمہارا دامن پکڑ کر پیچھے پیچھے ہو لیں گے۔ دیکھو اس دن اپنے گناہ گار بابا جی کو مت بھول جانا۔ بندہ سر جھکائے شرمندگی کے ساتھ ان کی گزارشات سنتا رہا اور اپنی حالت پر افسوس کرتا رہا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھے، اسٹیشن پر پہنچے، ٹرین نکلنے کو تھی۔ میں جلدی سے لپک کر چڑھا، بھائی نے باہر سے بیگ پھینکا اور ٹرین فراٹے مارتی ہوئی تیزی سے دوڑنے لگی۔ میں سامان وہی دروازے پر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ محبوب وطن کی گلیاں نگاہوں کے سامنے گزر رہی تھی۔ کبھی ابو جی کا چہرہ، غمزدہ چہرہ سامنے آ جاتا، کبھی روتی ہوئی امی یاد آ جاتی، کبھی چھوٹی بہن کا سراپا نگاہوں کے سامنے گھوم جانا یاد آتا، کبھی چھوٹا بھائی ہاتھ لہراتا نظر آتا، کبھی شفقت فرماتے ہوئے مکتب کے استاد جی دکھائی دیتے اور کبھی بابا جی کے لجاجت بھرے پر برسوں سے ٹکے ہوئے ہیں، صرف اسی تمنا میں کہ بستی کا کوئی بچہ میری نظروں کے سامنے عالم بن کر آ جائے اور اس امانت کو سنبھال لے۔ بابا جی سے پوری بستی ڈرتی ہے، مگر وہ تمہارے سامنے صرف اس لیے جھکے ہوئے کہ ان کی جنت کا سوال ہے۔ دوستو، آؤ اپنے گریبان میں ابرو ڈال کر سوچیں کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ کسی کی جنت کا سامان کر سکیں؟ کیا ہمارے پاس ایک سجدہ بھی ایسا ہے جس میں خدا کے سوا کسی کا خیال نہ آیا ہو؟ جو ماں ہمارے لیے 20 مرتبہ اٹھ کر روتی ہے، کیا ہم نے پورے سال میں کبھی ایک مرتبہ بھی اس پیاری اماں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں؟ ہم کیسے سنگ دل بیٹھے ہیں، ماں کے نام پر تو ساری دنیا کا دل پگھل جاتا ہے، مگر ہم اپنی خواہشوں میں ایسے مدہوش ہیں کہ ماں تک کی قربانیوں کا ہمیں احساس نہیں۔
کیا ایک موبائل کی اتنی وقعت ہے کہ اس کے پیچھے اتنے سارے لوگوں کی قربانیاں ضائع کر دی جائے؟ کیا ہماری بیہودہ گپ شپ اتنی قیمتی ہے کہ ہم کسی کے ارمانوں کا خون کر دیں؟ کیا مدرسے کے عارضی دوستوں کی اتنی قدر ہے کہ ان کے لیے پڑھائی چھوڑ کر اپنوں کی تمناؤں کا جہاں اجاڑ کر رکھ دیں؟ کب تک بے مقصد زندگی جئیں گے؟ کب تک مدرسے میں پڑھے پڑھے اپنی اور دوسروں کی زندگی ضائع کریں گے؟ یاد رکھو دوستو، آج اگر ہم کسی کے ارمان کا خون کرتے ہیں تو کل کو ہمارے عزیز بھی ہمارے ارمانوں کا خون کریں گے۔ آج اگر ہم کسی کی قربانیاں رائے گاہ کر بیٹھیں گے تو کل کو ہماری قربانیاں بھی رائے گاہ کی جائیں گی۔ پیارے بھائیوں، اس ابو کا واسطہ جو ہمارے لیے ذلتیں جھیل گیا، اس ماں کا واسطہ جس کا کوئی پل ہماری یاد کے بغیر نہیں گزرتا، مکتب کے اس شفیق استاد کا واسطہ جن کی دعائیں ہمارے نام کے بغیر پوری نہیں ہوتی، اپنی زندگی پر غور کرو، خدارہ وقتی لذت کے لیے دائمی لذت ذلت کا سودا نہ کرو۔ دوستو، آؤ آج میں اور آپ مل کر ارادہ کرتے ہیں کہ اب کے مدرسے کی زندگی کچھ الگ زندگی ہوں گی، اب کے شب و روز مقاصد کے ساتھ گزریں گے، اب محفلوں میں اور لغویات میں وقت ضائع نہ ہوگا، اب کے اساتذہ کے احترام میں ذرہ برابر کمی نہ ہوگی، اب کے ایسی محنت ہوگی کہ دوسروں کو ترس آ جائے گا۔ اس مدرسے میں ہم اپنے اللہ کی محبت لینے کے لیے آئیں گے، اب کے رات کو اٹھ کر روٹے ہوئے پیارے اللہ سے معافی مانگیں گے، اب کے نافرمانی والی زندگی کے بجائے اطاعت والی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اس میسج کو طلبہ کے گروپ اور قریبی دوستوں کے پاس ضرور پہنچا دیں۔ دوستو، آپ کے ریلیشن میں، آپ کے رشتہ داری میں اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو ابھی مدرسہ پڑھ رہا ہے، جو طالب علم ہے، آپ اس تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں، ان لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں تاکہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو اور وہ سب اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔